تو اس لیے فکر کرنا چاہیے کہ جیسے ایک بندہ ساری زندگی جمع پونجی اکٹھی کرتا ہے، نوٹ کماتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، اگر یہ کسی نے چوری کر لیے یا ویسٹ ہو گئے تو میں کہاں جاؤں گا، کیا کروں گا، اتنی زندگی بھر کمایا اور یہ حال ہوا۔ اور یہ واقعہ ہوا، ایک شخص نے اپنی کہانی سنائی کہ وہ کسی باہر ملک میں گیا نوٹ کمانے کے لیے، اور وہاں سے پیسے بھیجتا رہا اپنے گھر والوں کو، اور کہنے لگا میں 30-40 سال باہر رہا، اور کہنے لگا میں نے ایسا بھی وقت گزارا کہ میں نے وہاں بہت ہی چھوٹا سا ایک شیئرنگ روم لے لیا، بالکل ہی یعنی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، کپڑے بھی وہی جو میں یہاں سے لے کے گیا تھا، بس وہی کپڑے میں نے گزارے کیے، وہی جوتا چپل جو پاکستان سے پہن کے گیا تھا اسی میں گزارا کیا، نہ اچھا کھایا نہ اچھا پہنا، اور 30-40 سال میں نے ایسے گزار دیے۔ اور جب میں واپس آیا وہاں سے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے کہ میں بوڑھا ہو گیا، بھیجتا رہا، اور اب بقیہ زندگی سکون سے گزرے گی۔ جب میں واپس آیا تو پتہ چلا کہ گھر والے سب کچھ کھا پی کے ختم کر چکے اور بینک بیلنس خالی۔ تو وہ بندہ آنسوؤں سے رو رہا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی، میں نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے تو عیش ہی نہیں کی، پیچھے گھر والے عیش کرتے رہے، اور اب میری زندگی گزر چکی ہے، اختتام پر ہے، اور میرے ہاتھ خالی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ذرا اسی کو قیاس کر لیجئے، خدا نہ خواستہ ہمارا بھی یہ حال ہو کہ ہم نے زندگی میں جو وقت 2-4 اعمال کیے اور وہ ہم نے اس طرح کی برائیوں کی وجہ سے ان کو کینسل آؤٹ کروا لیا، ختم کروا لیا، اور آخرت میں جب ہم اللہ کے پاس جائیں اور ہمارا اکاؤنٹ خالی ہو، ذرا سوچیے کہ ہمارا کیا حال ہوگا، نہ دوبارہ زندگی ملے گی، نہ دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع ملے گا۔ اس لیے یہ ذکر باقاعدگی سے کرتے رہیں، تاکہ اگر روز کچھ خدا نہ خواستہ گناہ ہو بھی جائیں تو ذکر کی برکت سے کچھ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں آتی رہیں، اور دل پر آنے والی جو میل ہے وہ کٹتی